حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث میں ہے کہ وہ آدمی رونے لگا اور کہنے لگا میرے بھائی تو سچ کہتا ہے، یقیناً میں غریب آدمی تھا، میں نابینا تھا، ٹھوکریں لگتی تھی، گر جاتا تھا، آنے جانے میں دوسروں کا محتاج تھا، تو نے اس اللہ کے نام پہ مانگا ہے جس اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کی، اور جس اللہ نے مجھے مالداری عطا کی، جس اللہ نے مجھے دولت دیا ہے، تو نے اس اللہ کے نام پہ سوال کیا ہے، یہ ساری بکریاں موجود ہے، جتنا چاہے اس میں سے لے جا، اگر تو چاہے تو ساری کی ساری بکریوں کو لے جا، میں تجھے روکنے والا نہیں۔ اللہ نام پہ ایک اونٹ مانگتا ہوں، جس اللہ نے تجھ پر کریمی فرما دی، جس اللہ نے تجھ پر رحیمی کر دی، صحت بھی عطا کی اور دولت مند بھی بنا دیا۔ اب وہ کوڑی کہنے لگا ابے کون ہے تو؟ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، اللہ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا۔ ان کی آزمائش کس طرح سے ہوئی میں وہ بتانے چلا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، ایک اندھا نابینا تھا۔ ان تینوں کو اللہ آزمانا چاہا کہ ان تینوں کو ہمیں آزمانا ہے، مال دے کر آزمانا ہے۔ اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا تو سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا۔ کوڑی کہنے لگا کیا چاہیے مجھے؟ اپنے لوگ گھن کرتے ہیں، اپنے لوگ گھن کرتے ہیں، میرے بدن میں اس طرح کی بیماری ہے کہ جو میرے رشتہ دار، میرے اپنے، میرے گھر والے، وہ بھی تو گھن کر رہے ہیں، وہ بھی پاس میں آ کر نہیں بیٹھتے۔ میں صحت یاب ہو جاؤں، صحت مند ہو جاؤں، مجھے اور کیا چاہیے؟ فرشتے نے جسم پہ ہاتھ پھیر دیا، 1 سیکنڈ میں وہ صحت یاب ہو گیا۔ پھر فرشتے نے پوچھا آپ کو کون سا مال دنیا میں پسند ہے؟ کس مال کو آپ زیادہ پیار کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں؟ اس نے کہا اونٹ بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے۔ یہ گابن اونٹنی اس کوڑی کے ہاتھ میں، اب تو صحت یاب ہو گیا، اس کوڑی کے ہاتھ میں دے دیا، برکت کی دعا کر دی۔ اب اللہ کی آزمائش ہو، فرشتے کی دعا ہو، پھر کیا کہنا، کئی سالوں میں تو جنگل ہی بھر گیا اونٹوں سے۔ پھر وہی فرشتہ گنجا کے پاس گیا، کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے کہا دیکھ لے، کھجا کے پریشان ہو گیا ہوں، سر کے بال چلے گئے، اپنے بھی دشمن ہو گئے، کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، بس میں صحت یاب ہو جاؤں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیر دیا، 1 سیکنڈ میں وہ صحت یاب ہو گیا۔ آپ کو دنیا میں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے بڑی اچھی لگتی ہے مجھے، یہ مال بڑا اچھا لگتا ہے، گائے بہت اچھی لگتی ہے۔ ایک گابن گائے ان کے ہاتھ میں لگام دے دیا، ان کے ہاتھ میں دے دیا، برکت کی دعا کر دی۔ پھر وہی فرشتہ نابینا کے پاس پہنچا، اس نے کہا کیا حال ہے؟ دیکھ لے، ٹھوکریں لگتی ہے، گر جاتا ہوں، دوسرے کا محتاج ہوں۔ تو اس نے کہا کیا چاہیے؟ بولے آنکھیں آ جائے بس دنیا میں، اور کیا چاہیے؟ میری آنکھیں، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ فرشتے نے ہاتھ پھیر دیا، دنیا دیکھنے لگا، آنکھیں آ گئی۔ اس نے کہا دنیا میں کون سا مال تجھے پیارا ہے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں بڑی اچھی لگتی ہے۔ ایک گابن بکری ان کے ہاتھ میں دے دیا اور برکت کی دعا کر دی۔ اب فرشتے کی دعا ہو، اللہ کی طرف سے آزمائش ہو، چند سالوں میں ان کے تو اونٹوں سے جنگل بھر گیا، ان کے گائیوں سے جنگل بھر گیا، اور ان کی بکریوں سے جنگل بھر گیا۔ پھر اللہ پاک نے اسی فرشتے کو فرمایا کہ جاؤ ان تینوں کو آزماؤ، مال تو پہنچ گیا ہے، ان کا دماغ بدلا ہے یا نہیں، ان کے اندر تبدیلی آئی ہے یا نہیں، آزماؤ۔ تو سب سے پہلے فرشتہ کوڑی کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا میں مسافر آدمی ہوں، اللہ نام پہ ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں، اور مجھے راستہ چل کر جانا ہے، بڑا لمبا سفر ہے، میں اس کے اوپر سوار ہو کر کے، سواری کر کر کے میں منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ اور سنا ہے تو کوڑی تھا، لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، جس اللہ نے تجھے
صحت دی جس اللہ نے تجھے مال دیا، میں اس اللہ کے نام پر ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں، اس اللہ نام پہ ایک اونٹ مانگتا ہوں، جس اللہ نے تجھ پر کریمی فرما دی، جس اللہ نے تجھ پر رحیمی کر دی، صحت بھی عطا کی اور دولت مند بھی بنا دیا۔ اب وہ کوڑی کہنے لگا، ابے کون ہے تو؟ کس نے کہا تجھے کہ میں کوڑی تھا، میں غریب تھا؟ ہم پہلے سے ہی صحت مند ہو، اور یہ مال میرے خاندان سے چلا آ رہا ہے، یہ تو خاندانی مالدار ہیں ہم۔ اور فرشتے نے دعا کر دیا، اللہ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو ویسا ہی کر دے جیسا یہ پہلے تھا۔ ایک سیکنڈ میں سارے اونٹ مر گئے اور جناب پھر کوڑی کے کوڑی ہو گئے۔ پھر وہی فرشتہ گنجے کے پاس گیا، بھائی سنا ہے کہ تو گنجا آدمی تھا، تو بڑا غریب آدمی تھا، تو فقیر آدمی تھا، اللہ پاک نے رحیمی کر دی ہے، جس اللہ نے تجھے صحت دے کر مال عطا کیا ہے، میں اس اللہ نام پر ایک گائے مانگتا ہوں تاکہ بیچ کر کے مسافر آدمی ہوں میں اپنا خرچ پورا کر لوں۔ اس نے بھی کہا، کس نے کہا تجھے میں گنجا آدمی تھا؟ مانگنے کے لیے مکر کر رہا ہے، بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ میں پہلے سے ہی صحت مند آدمی ہوں، اور یہ مال تو میرے خاندان کے ہیں، خاندان سے چلا آ رہا ہے، پہلے ہم خاندانی مالدار ہیں۔ پھر فرشتے نے دعا کر دی، یا اللہ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو ویسا ہی کر دے جیسا یہ پہلے تھا۔ اب ایک سیکنڈ میں ساری گائے مر گئی اور جناب پھر کھجانے لگ گئے۔ پھر وہی فرشتہ نابینا کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا، میں اس اللہ نام پہ سوال کرتا ہوں جس اللہ نے تجھے اتنا مال عطا کیا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ تو پہلے اندھا آدمی تھا، اللہ نے تجھے آنکھیں عطا کی، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تو بڑا غریب اور فقیر آدمی تھا، اب تجھے اللہ نے مالداری عطا کی، جس رب نے جس اللہ نے تجھے یہ ساری عنایتیں کی ہے، تیرے اوپر رحیمی اور کریمی فرمائی ہے، میں اس اللہ کے نام پہ ایک بکری کا بچہ مانگتا ہوں، ایک بکری مانگتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث میں ہے کہ وہ آدمی رونے لگا اور کہنے لگا، میرے بھائی تو سچ کہتا ہے، یقیناً میں غریب آدمی تھا، میں نابینا تھا، ٹھوکریں لگتی تھی، گر جاتا تھا، آنے جانے میں دوسروں کا محتاج تھا، تو نے اس اللہ کے نام پہ مانگا ہے جس اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کی، اور جس اللہ نے مجھے مالداری عطا کی، جس اللہ نے مجھے دولت دیا ہے، تو نے اس اللہ کے نام پہ سوال کیا ہے، یہ ساری بکریاں موجود ہے، جتنا چاہے اس میں سے لے جا، اگر تو چاہے تو ساری کی ساری بکریوں کو لے جا، میں تجھے روکنے والا نہیں، میرے اوپر میرے رب نے فضل کیا ہے۔ اب فرشتے کو کوئی بکری کا دودھ پینا تھا یا بکری کا گوشت کھانا تھا؟ فرشتے نے دعا کر دی، یا اللہ اگر یہ آدمی سچ بولتا ہے ان کے مال میں برکت عطا فرما۔ اور کہنے لگے، اب فرشتہ کہتا ہے کہ محض تم تینوں کا امتحان تھا، آزمائش تھی، وہ دونوں فیل ہو گئے، تو پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کبھی مال دے کر آزماتا ہے اور اللہ کبھی مال چھین کر آزماتا ہے، اللہ کبھی صحت دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ صحت لے کر کے بیماری دے کر آزماتا ہے۔ میرے بھائی، وہ اللہ کا بندہ کامیاب ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے مال دیا ہے، اترانا نہیں، غریب۔ اچھا ایک بات، کچھ لوگ ایسے ہیں
کچھ لوگ بھئی وقت ہو گیا ہے، چونکہ اعلانات بھی ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ چونکہ صدقہ فطرہ کا بھی مسئلہ سامنے آئے گا، اس بارے میں بیان ہوگا۔ اب تک آپ حضرات روزہ رکھ رہے ہیں، رکھتے ہیں، رکھنے والے ہیں، یقیناً یہ بڑا تحفہ ہے اللہ کے طرف سے کہ اللہ پاک نے ہماری زندگی میں رمضان المبارک عطا کیا ہے۔ آئندہ رمضان پتہ نہیں ہمیں ملے گا یا نہیں۔ اب تک کے جو روزے تھے وہ یقیناً ناقدری میں ہم نے گزار دی ہے، اللہ سے مانگنا تھا نہیں مانگ سکے، اب جو روزے رہ گئے ہیں قدردانی نصیب فرمائے۔